ناول زمین کے آنسو، رائٹر سعدیہ کاشف۔ ہیلو میڈم جی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حور جب کالج سے نکلی تو اس کے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہوا جو بلیک کلر کی جینز اور بلیو کلر کی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کا گول سفید چہرہ، بھوری آنکھیں جن پر کالی گلاسز لگا رکھی تھیں، ہلکی سی اسٹائلش داڑھی اور بالوں کی بوائے کٹنگ اس کی شخصیت کو ابھار رہی تھی۔ حور نے اس کا جائزہ لیا۔ یہ کوئی امیر زادہ تھا۔ جی کون ہیں آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ حور نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، جی میرا نام ریحان ہے اور میں ترکی کا رہنے والا ہوں۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے بس آپ کے بارے میں ہی سوچتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی فیملی سے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ریحان نے حور کے قدموں میں بیٹھ کر اسے پرپوز کیا۔ حور تو پہلے پھٹی پھٹی نظروں سے اس انجان لڑکے کو دیکھتی رہی جو نہ جانے کب سے اس کے پیار میں پاگل ہو چکا تھا، جس کی خبر تک اسے نہیں تھی۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی اور میں کیسے آپ کے پرپوزل پر یقین کر لوں؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ سوری مسٹر ریحان، مجھے آپ پسند نہیں اور میں آپ کا پرپوزل ریجیکٹ کرتی ہوں۔ حور نے اسے صاف انکار کر دیا۔ تو سن لو حور، میں تمہیں اپنے پیار کا یقین دلا کر ہی دم لوں گا۔ یہ ایک سچے عاشق کا وعدہ ہے۔ حور جب جانے لگی تو حنان نے اسے کہا۔ اپنا نام سن کر حور کے قدم وہاں ہی رک گئے۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ حور نے حیرانی سے پوچھا۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں آپ کے بارے میں، مس حور بلال احمد۔ ریحان نے آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور کیسے جانتے ہو میرے بارے میں؟ حور نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، جو کسی سے پیار کرتے ہیں نا، وہ ان کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ویسے چھوڑو یہ سب باتیں، بس اس دن کا انتظار کرو جب میں تمہیں پوری عزت احترام سے اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ ریحان نے اس کے چہرے پر آنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، چٹاخ! تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کس حق سے چھوا مجھے؟ تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ حور نے ایک زوردار تھپڑ ریحان کے منہ پر رسیدہ کرتے ہوئے کہا۔ ہا 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 ہا! ریحان نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور بولا، میں کون ہوں یہ تو ٹائم آنے پر تمہیں پتہ لگے گا۔ بس تم 2 دن انتظار کرو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بس ایک کام کرنا، یہ انگوٹھی جا کر تم اپنے والد کو دے دینا، تمہیں اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ ریحان نے اس کی طرف ایک سونے کی انگوٹھی بڑھاتے ہوئے کہا۔ حور نے کچھ کہے بغیر وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لی اور وہاں سے چلی گئی۔ ریحان اسے دور تک جاتا دیکھ کر مسکراتا رہا اور موبائل نکال کر کال کرنے لگا۔ جی جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہو جائے گا، بس وہ انگوٹھی بلال احمد کے پاس پہنچ جائے، وہ سب سمجھ جائے گا۔ ہا ہا ہا! دوسری طرف ریحان نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا اور ایک بلند قہقہہ لگایا۔ اوف! آج بہت دماغ خراب ہوا ہے یار! کیا بات ہے حور، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا؟ حور نے جب غصے سے اپنا بیگ اور کتابیں بیڈ پر پھینکی تو ہانیہ نے حور کے پاس جا کر بیٹھتے ہوئے کہا، جو غصے سے بیڈ پر اپنی ٹانگیں لمبی کر کے اپنے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ آپی آج راستے میں ایک لڑکے نے میرا راستہ روکا اور فالتو بکواس کر رہا تھا۔ حور نے سارا واقعہ ہانیہ کو پیش گزار کیا اور یہ دیکھیے یہ انگوٹھی اس نے دی ہے اور کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے والد کو دے دینا۔ حور نے انگوٹھی ہانیہ کو دکھاتے ہوئے کہا، تو کیا کروں میں؟ آپ کیا کہتی ہیں، بتا دوں پاپا کو یا نہیں؟ حور نے ہانیہ سے پوچھا، جو حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حور تمہیں انکل کو بتا دینا چاہیے، پھر ہی کچھ پتہ چلے گا، ہانیہ نے حور سے کہا۔ چلے آئیں پاپا کے پاس چلتے ہیں، اب وہاں ہی سوالوں کے جواب ملیں گے، حور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پاپا میں اندر آ جاؤں؟ حور نے دروازے کو دستک دیتے ہوئے کہا، جو کمرے میں کرسی پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھے تو حور کی آواز پر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آ جاؤ بیٹا۔
بلال صاحب نے اپنی گلاسز اتارتے ہوئے کہا، پاپا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حور نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی جی ادھر بیٹھو، بتاؤ کیا بات ہے؟ بلال صاحب نے اپنے سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کمرہ دیکھنے میں بہت بڑا تھا۔ سامنے والی دیوار پر تاج والا بیڈ پڑا تھا جس پر گولڈن اور سلور کلر کا کام ہوا تھا۔ بیڈ کی بائیں جانب صوفہ سیٹ پڑا تھا اور درمیان میں شیشے کا میز تھا جس کے درمیان میں سرخ کلر کا کارپیٹ ڈالا گیا تھا۔ چھت پر خوبصورت سیلنگ کا کام کیا گیا تھا اور بڑا سا قیمتی کانچ کا جھومر لگا تھا جو کمرے کو اور بھی دلکش کر رہا تھا۔ بیڈ کے سامنے جانب کھڑکی بنی تھی جس پر سرخ اور گولڈن کلر کے پردے لگائے گئے تھے اور کمرے کے ایک کارنر میں خوبصورت پھولوں کا گلدان رکھا گیا تھا۔ کمرے کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ پاپا یہ دیکھیے، حور نے بلال صاحب کی طرف انگوٹھی بڑھاتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر بلال صاحب کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ایک نظر انگوٹھی کی طرف ڈالتے اور دوسری نظر حور اور ہانیہ پر جو ان کے جواب کی منتظر تھی۔ یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ بلال صاحب نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بامشکل کہا اور اچانک سے زمین پر گر پڑے۔ پاپا کیا ہوا آپ کو؟ بولیے پاپا۔ مما پلیز جلدی آئیں، دیکھیں پاپا کو کیا ہوا ہے؟ حور نے چیختے ہوئے اپنی ماں کو آواز دی جو بھاگتی ہوئی اندر کمرے میں آئی اور بلال صاحب کو زمین پر گرا دیکھ کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئیں۔ بلال کیا ہوا آپ کو؟ اٹھیے پلیز، حنا بیگم نے روتے ہوئے کہا جو زمین پر ان کے قریب بیٹھی انہیں ہلا رہی تھیں کہ اچانک ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے انگوٹھی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ ڈاکٹر انکل کیا ہوا میرے پاپا کو؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی حور نے ان سے پوچھا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس بی پی شوٹ کر گیا تھا جس وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن ابھی ٹھیک ہے۔ بس دھیان رکھیں کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو ورنہ دوسرا اٹیک ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تھینک یو انکل، ہم دھیان رکھیں گے۔ حور نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اندر روم میں گئی۔ وہ بیڈ پر پیشنٹ ڈریس میں ملبوس تھے جن کا کلر بلیو تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر آکسیجن لگائی گئی تھی، ہاتھوں پر ڈرپ لگی تھی اور بے ہوشی میں تھے۔ حور ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی، پاپا پلیز آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ حور پلیز چپ ہو جاؤ، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہانیہ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پلٹی اور اس کے گلے لگ کر تیز تیز رونے لگی، ابھی یہ کیا ہو گیا ہے پاپا کو؟ میرے پاپا تو اتنے اچھے ہیں، میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ حور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ حور پلیز رونا بند کرو، تمہارا کام ہے، تم آنٹی کو حوصلہ دو۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مما کیسی ہیں اب؟ حور نے ہانیہ سے اپنی والدہ کا پوچھا جو چکر کھا کر گر گئی تھی۔ جی وہ ٹھیک ہے، ابھی میں نے میڈیسن دی ہے، وہ کھا کر سو رہی ہے، اب آگے جاری ہے۔ نہ جانے کیا راز تھا اس انگوٹھی کا جس وجہ سے بلال صاحب اس حالت تک پہنچے تھے، اور کون تھا ریحان جو حور سے اپنے پیار کا دعویٰ کر رہا تھا۔ دیکھیے اگلی قسط میں۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔